اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افعال المقاربت من جہت اقتران خبرها بأن وتجرده منها اربعۃ اقسام یہ خبر ہے. خواہش منم جی میں بھی عرض کر رہا ہوں. عبارت نئے درس کی، چونکہ ریکارڈنگ ہے نہیں تو نئے درس کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کو ملائیں گے پچھلے درس میں وہاں سے جہاں پر بات رک گئی تھی وقت ختم ہونے کی وجہ سے. خوب، تو میں عرض کر رہا تھا کہ افعال المقاربہ کی خبر ہے اربعۃ اقسام. یہ عبارت آپ کی ہو گئی. اب میں 72 پہ آ جاتا ہوں. 72 میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک لائن رہ گئی تھی، اس کو مکمل کر دوں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ خبر قاعدہ اور اخوات خبر قاعدہ میں 3 شرطیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مضارع ہو خبر، دوسری بات یہ کہ اس میں ایک ضمیر ہو جو اسم کی طرف پلٹے، تیسری بات یہ ہے کہ وہ متاخر ہو عنہا یعنی عن افعال المقاربہ، افعال مقاربہ کے بعد آئے گا، افعال مقاربہ پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے اس کی خبر. ٹھیک ہے، وہ جو جملہ ہوگا وہ اس پر مقدم نہیں ہو سکتا. اب اس سلسلے میں ایک چیز بڑھا رہے ہیں کہ ہم نے جو کہا مقدم نہیں ہو سکتا، جملہ یعنی خبر اس پر مقدم نہیں ہو سکتی، وہ خود افعال مقاربہ پر. آیا اس کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے خبر کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ ہاں، ہو سکتی ہے. فرما رہے ہیں کہ فائدہ غیر انہ یجوز ان یتوسط الخبر بینہا و بین اسمہا. ہاں یہ صحیح ہے، مگر یہ کہ غیر انہ، مگر یہ کہ یجوز ہو جائز ہے کہ یتوسط الخبر و خبر وسط میں آ جائے، بینہا یعنی افعال مقاربہ کے درمیان، و بین اسمہا اور اس کے اسم کے درمیان. فتقول، و پھر آپ جب خبر بیچ میں آئے گی تو ایسے کہہ سکتے ہیں کادا یسقط البیتو. اس میں اوپر آپ نے مثال دیکھا ایسے کاد البیتو یسقطو، مگر یہاں پر یسقطو خبر بیچ میں آ گئی ہے، کادا یسقط البیتو. ٹھیک ہے. خوب، واضح ہو گیا. آگے بڑھیں. آواز کلیئر پہنچ رہی میری؟ خوب، اب آ رہی ہے، کل کی بات میں نے مکمل کر دی. افعال المقاربہ، آج کا نیا درس. افعال مقاربہ کی اس اعتبار سے کہ اس کی خبر سے ان متصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے 4 قسمیں بنتی ہیں. 4 قسمیں ہیں افعال مقاربہ کی، 4 قسموں پر مشتمل ہے افعال مقاربہ. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے، اس جہت سے کہ اس کی خبر سے ان متصل ہوتا ہے، مقترن ہوتا ہے. فرما رہے افعال المقاربہ من جہت اقتران خبرها بان، افعال مقاربہ اس جہت سے کہ اس کی خبر مقترن ہوتی ہے ان کے ساتھ، یعنی ہمراہ با ان ہوتی ہے، و تجردہ، اور اس جہت سے کہ اس کی خبر مجرد ہوتی ہے یعنی خالی ہوتی ہے، منہا یعنی ان. تجردہ کی ضمیر پلٹائیے گا خبر کی طرف، منہا یعنی ان، اور اس جہت سے کہ اس کی خبر خالی ہوتی ہے ان سے. کتنی قسم بنیں گی؟ اربعۃ اقسام، اس کی 4 قسم بنے گی. میں جملہ پھر دوہرا رہا ہوں. افعال مقاربہ کی خبر سے ان ملنے، متصل ہونے اور متصل نہ ہونے کے اعتبار سے افعال مقاربہ کی 4 قسمیں بنیں گی. وہ نیچے بیان کر رہے ہیں. الاول یجب اقترانها، کچھ افعال مقاربہ وہ ہیں جن کی خبر کے ساتھ ان حتمن لگتا ہے، بغیر ان کے نہیں آتا. میں مثال آپ کو پہلے دے دوں. مثلا ایک مثال آپ دیکھیے گا، عسیٰ زید ان یقوم، مثلا عسیٰ زید ان یقوم، یہ ان ملا ہے نہیں ملا ہے، اسی ان کی بات ہو رہی ہے. تو خبر کے ساتھ
جس کی ان آنا ضروری ہوتا ہے، مثلا ہرا زیدن، ہرا زیدن، ہرا زیدن ان یکتبا، ہرا زیدن ان یکتبا، ہرا زیدن ان یکتبا، تو ان کے بغیر نہیں آئے گا، اس کی خبر ہمیشہ ان کے ساتھ آئے گی۔ یہ دو ہیں کلمے، دو افعال ہیں، ایک ہرا ہے اور ایک اخلولقہ ہے۔ دوسری قسم یجب تجردہ منہا، واجب ہے اس کی خبر کا ان سے الگ ہونا، مجرد ہونا، خالی ہونا، بے لباس ہونا، عریا ہونا، عاری ہونا، دور ہونا، ٹھیک ہے، خالص ہونا۔ تجرد یعنی یہاں مراد کیا ہے؟ بغیر ان کے آنا، خالی از ان ہونا۔ یجب تجردہ منہا، منہا یعنی ان سے خالی ہونا۔ کس کی خبر ان سے خالی ہوگی ضروری ہے؟ شرعہ و اخواتہا، جی شرعہ و اخواتہا، شرعہ اور اس کے بعد جو 10 عنوان اور بتائے ہیں، شرعہ سے لے کے آخر تک، شرعہ، انشاء، تفرقہ سے لے کے انبرا تک، یہ جتنے 11 کلمات ہیں ان کی خبر پہ ان نہیں لگے گا، واجب ہے کہ ان نہ ہو۔ اب یہاں کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ ان لگنا ضروری منع ہے؟ ضروری ہے یہ بات کہ ان نہ لگے، خالی ہو ان سے، چونکہ ان کو مضارع میں آپ نے پڑھا ہوگا، مضارع کی بحث میں ان کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ ان فعل مضارع کے جو مستقبل اور حال دونوں کے معنی کو سمجھاتا ہے، اس کو مخصوص کر دیتا ہے مستقبل کے لیے۔ حال کس زمانے میں دلالت کرتا ہے؟ حال کس زمانے پہ دلالت کرتا ہے؟ سوری، میں مضارع معذرت میرا سوال غلط تھا۔ مضارع کس زمانے میں دلالت کرتا ہے؟ جی صحیح، تو دونوں زمانے کو سمجھانے کے لیے مضارع ہوتا ہے، لیکن جب اس مضارع پر ان داخل ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ تو سنا ہوگا صوفہ اور سین وغیرہ، لیکن ان کے لیے بات کہی جاتی ہے کہیں کہیں، کبھی کبھی ادبی لحاظ سے، کہ ان جب داخل ہو جاتا ہے تو مضارع کو مستقبل کی طرف لے کے جاتا ہے، حال کے معنی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ابھی آپ نے افعال مقاربہ میں جو 3 قسم پڑھی ہے، کچھ وہ ہیں کہ جو امید وقوع خبر کو سمجھاتے ہیں، عسا وغیرہ، ٹھیک ہے، رجا، کچھ وہ ہیں جو قرب وقوع خبر کو سمجھاتے ہیں مستقبل میں، اور کچھ وہ ہیں جو شروع خبر کو سمجھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بس لکھ رہا ہے، سمجھ لیجیے، شروع کر دیا لکھنا، اسٹارٹ کر دیا ہے، سمجھ لیجیے۔ تو جب آپ نے کہا شرع زید ان یکتبا، شرع زید یکتبو، شرع زید یکتبو، زید نے شروع کر دیا ہے کیا؟ لکھنا، تو یہ حال کو سمجھا رہا ہے۔ تو دونوں میں تضاد ہے، شرع سے لے کے آخر تک کے جو کلمات ہیں وہ شروع خبر کو سمجھا رہے ہیں، اسی لیے شروع خبر کو کہتے ہیں۔ شروع خبر کب ہے؟ حال میں، یعنی کہ آئندہ اس کام کو انجام دے گا، لکھنا شروع کر دیا ہے لگ بھگ ابھی، بس سمجھ لیجیے آپ۔ اور ان جو ہے وہ استقبال کو سمجھاتا ہے۔ تو 2 ایسے کلمات کا آنا ایک ساتھ کہ جس میں سے ایک حال کو سمجھائے اور ایک استقبال کو سمجھائے، یہ تضاد ہے، ٹکراؤ ہے۔ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ شرع سے لے کے آخر تک کے جو کلمات ہیں، جب ان کی خبر آئے گی تو خالی ہوگی کس چیز سے؟ کیوں؟ احسان، صحیح فرمایا، آپ لوگوں نے صحیح فرمایا، خوب، جزاکم اللہ۔ اب آ جائیے تیسری قسم، الثالث یغلب اقترانہ بہا۔ تیسری قسم افعال مقاربہ کی وہ ہے کہ جن افعال میں اکثراً آتا ہے ان، میں نے مثال دی تھی عسا زید ان یقوما، جس کی خبر پہ عام طور پہ ان آتا ہے، وہ 2 ہیں، عسا ہے اور اوشکا ہے۔ 2 اور رہ گئے، الرابع یغلب تجردہ منہا۔ 2 کلمات ایسے ہیں افعال مقاربہ میں سے، 2 فعل ایسے ہیں کہ
جو زیادہ تر خالی ہوتے ہیں ان سے، جیسے کادا اور وہ دو کون کون سے ہیں؟ کادا اور کارابا. کادا زیدن یکتبو، کاد الفارسو یسکتو. آپ نے دیکھا اس کا مطلب کاد الفارسو ان یسکتا کہہ سکتے ہیں مگر کم ہے، عام طور پہ نہیں آتا ان. ٹھیک ہے، تو ان کے لگنے کے اعتبار سے 4 قسمیں بنی. پہلی قسم وہ کلمات جس سے ان کا ملنا واجب ہے. دوسری قسم وہ افعال مقاربہ جن سے ان کا خالی ہونا ضروری ہے یا جن کا ان سے خالی ہونا ضروری ہے. تیسری قسم غالباً جس پہ ان آتا ہے. چوتھی قسم جس کی خبر پہ غالباً ان نہیں آتا ہے. سمجھ میں آ گیا سب کے؟ الافعال المقاربہ، الافعال المقاربہ یہ مسئلہ نمبر 74 ہے. الافعال المقاربہ تو کلھا جامدۃ، افعال مقاربہ سب کے سب جامد ہیں. یہاں جامد کا مطلب کیا کوئی بتائے گا؟ جامد اور کوئی کچھ بتائے گا؟ کوشش آپ کی اچھی ہے لیکن ابھی بات پوری نہیں ہوئی. فعل کے لیے جب جامد بولا جاتا ہے، ہاں چونکہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کانا وغیرہ میں کہ 3 طریقے کے ہیں، کچھ متصرف ہیں کچھ جامد ہیں، ہے نا. تو جب یہاں پر بولا جا رہا ہے جامد تو ذہن میں تبادل کرے گا غیر متصرف. مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو بات کی، پہلے جو بات کہی آپ نے وہ بھی صحیح تھی، مگر بہتر لفظ جو استعمال کریں گے آپ یہاں وہ یہ ہے غیر متصرف. یہ تصرف کے مقابلے میں جامد ہے. افعال مقاربہ سب کے سب جامد ہیں یعنی غیر متصرف، یعنی اس کی مضارع امر اس میں فاعل اس میں اور اس میں فعل وغیرہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، سوائے 2 کے، الا کادا و اوشکا. ذرا سے کسی کی آواز جب آئی ہے تو کٹ کٹ کے آ رہی تھی، تو نیٹ ورک کی پرابلم وہاں سے تھی یا ہماری طرف سے تھی؟ ہماری آواز تو کلیئر پہنچ رہی نا ابھی؟ ہاں میں چونکہ پہلے والے درس میں بیچ میں 1-2 بار پریشانی ہوتی، میں وائی فائی والے روم میں آ گیا ہوں، تو میرے خیال سے آواز صحیح پہنچنی چاہیے. خوب، تو کادا اور اوشکا یہ 2 کلمات ایسے ہیں جس سے جو مشتق ہوتے ہیں، ہے نا، بقول آپ کے. یعنی کیا؟ یعنی جس سے مشتق کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی متصرف ہوتے ہیں، جامد نہیں ہوتے. ان سے اشتقاق ہوتا ہے مضارع وغیرہ کا بھی، اس میں فاعل مفعول وغیرہ کا بھی. ٹھیک ہے، فَإِنَّهُ يُشْتَقُّ مِنْهُمَا مضارع، اس میں سے مشتق ہوتا ہے مضارع ان دونوں سے. جیسے یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد البرق یخطف ابصارہم، نزدیک ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چوندھیا دے. ٹھیک ہے، وَيُوشِكُ الطَّالِبُ أَن يُنْجِزَ عُلُومَهُ، اور نزدیک ہے کہ طالب علم اپنے علوم میں کامیابی حاصل کر لے، اپنے علوم کو جو ہے اس کا صحیح استعمال کرے، عمل میں لائے، اس پر عمل کرے. کیا صرف مضارع مشتق ہوتا؟ ہاں، اب اس میں انہوں نے مضارع کہا اور اس میں فاعل اور اس میں مفعول. آگے فائدے میں کچھ چیزیں بیان کر رہے ہیں. آپ کے سوال کا جواب آگے فاعل میں آ رہا ہے. دیکھیے گا، میں نے آپ کا سوال دیکھ لیا ہے لیکن اس کا جواب ابھی تفصیل سے نہیں دے رہا ہوں چونکہ آگے خود جو آپ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں. یہ تو افعال مقاربہ سب کے سب جامد ہوتے ہیں سوائے کادا اور اوشکا کے، کہ یہ دونوں جو ہے ان دونوں سے مشتق ہوتا ہے مضارع، یعنی مضارع نکلتا ہے. جیسے یہ دونوں مثالیں یکادو اور یوشکو. وہ والی آیت آپ میں سے کسی کو یاد ہے جو گھروں کی دروازوں پہ وغیرہ پہ ٹانگی جاتی ہے، نظر بس سے بچانے کے لیے؟ یکاد الذین یزلقونکم
युज़लिकून का अन अबसारिहिम, वो क्या है आयत, किसी को याद है? वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू युज़लिकून का अन अबसारिहिम, शायद गालिबन यही आयत है। खूब, जी, हर जगह जो है वो कटी रहती, वो लटकी रहती है ये आयत दरवाज़े वगैरह पे आमतौर पे, और ईरान वगैरह में जो है वो तावीज़ की शक्ल में बाकायदा बाज़ार में भी फ़रोख्त, मतलब हदिये में दी जाती है सारी चीज़ें, पैसा ले करके अलग अलग शक्लों में। एक सेकंड, जिसने पढ़ा था उसकी आवाज़ कट रही थी, फिर से पढ़िएगा। हाँ, ये सूरह कलम की आयत नंबर 51 है। व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़, लाम मैंने छोड़ दिया था, बाकी आयत तो वही है। या लयुज़लिकूनका अन अबसारिहिम लम्मा समिउल्लज़ीना व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून, जो लोग जो हैं वो काफिर हैं। ठीक है, सूरह कलम की आयत नंबर 51, ये वो है, नज़र बस से बचाने के लिए अक्सर जगहों पर लिखी जाती है। हो लयज़लिकूनका अन अबसारिहिम, एक सेकंड ठहरिएगा।